بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے سفر کی نماز یعنی نماز قصر۔ سفری نماز بھی اسے کہتے ہیں، نماز قصر بھی کہتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں اس نماز کا میرے رب نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین پر سفر کرو تو تمہارے اوپر حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر پڑھو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں کفار فتنے میں مبتلا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافرین ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کفار آپ کے دشمن ہیں۔ تو ابتداً یہ خوف میں قصر نماز کا تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ خوف اور امن دونوں میں، جب سفر شرعی سفر ہے تو اس میں قصر ثابت ہے۔ تو احناف کے نزدیک اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر قصر کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا قصر پوری پڑے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ تارک الواجب ٹھہرے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضر اور سفر میں نمازیں پڑھیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی، اور اسی طرح عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی سفر میں، اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہ پڑھا، یعنی مغرب کی نماز یعنی ظہر عصر کے بعد بس 2 فرض ہی ادا کیے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سفر اور حضر میں 3 رکعتیں ادا کی۔ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سفر اور حضر دونوں میں۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر دونوں میں پوری ادا کی، یعنی 3 فرائض ادا کیے اور 3 سے کم نہ کیے، اور فرمایا کہ یہ جو 3 ہے یہ دن کے وتر ہیں، اور وتروں میں قصر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب سفر کریں گے تو سفر میں جو 4 رکعتوں والی نماز ہیں اس کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں، تو مسافر کے لیے سنتیں بھی ہیں، سنتیں ویسے ہی اس نے ادا کرنی۔ ہاں اگر خوف ہے، گاڑی جانے کا خوف ہے اور سفر جلدی طے کرنا ہے، اسے یہ ہے کہ اندھیرا ہو جائے کہ میں نے جلدی سے سفر طے کرنا ہے، تو بس وہ پھر خوف کی وجہ سے خالی فرض ہی ادا کرے گا۔ ظہر کی فرض ہے نا، اسے جلدی ہے تو جلدی پہنچنا ہے، سفر میں ہے، تو پھر وہ 2 فرض ہی ادا کر لے، سنتیں چھوڑ بھی دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وقت ہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے، تو پھر سنتیں بھی ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بھی ادا کی ہیں۔ یہ آیت اور حدیث پاک سے کثرت سے حدیث ہیں، لیکن ہم نے ایک ہی مثال کے طور پر پیش کی ہے، آگے ہم نے مسائل بیان کرنے۔ تو پتہ چلا کہ مسافر جو ہے وہ قصر نماز ادا کرے گا 4 رکعتوں والی نماز میں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ 3 نمازیں ہیں، ظہر کی ہے، عصر کی ہے اور عشاء کی ہے۔ ان کی 4 جگہوں پہ اس نے 2 پڑھنی، باقی سنتوں میں قصر نہیں ہے، وقت ہے تو سنتیں ادا کر لیا کرے۔ باقی رہی فجر کی نماز اور مغرب کی، فجر کی 2 رکعتیں، 2 کو 1 نہیں کر سکتا، اور مغرب کی 3 رکعتیں، 3 کو 1.5 نہیں کر سکتا، نہ 2 کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی ادا کیا، تو ہم نے بھی ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ 4 رکعتوں کی جگہ 2 ہو جائیں گی، جو 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گی، اور جو 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گی۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر ہم ایک جگہ پہ یعنی کہ مکہ میں اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر ہم سفر کی نماز پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، اور ایسے ہی
ہم نے کہیں اور سفر کرنا ہے، لاہور سے کراچی جانا ہے، یا کراچی والے نے کراچی سے لاہور آنا ہے، یا لاہور والے نے پنڈی اسلام آباد جانا ہے، جو مسافت ہے وہ مختلف اقوال ہیں، اور ویسے جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت ہو، اس میں آرام کا ٹائم بھی نکل آئے گا، کھانے پینے کا بھی نکل آئے گا، نمازوں کا بھی نکل آئے گا، تو پھر وہ پیدل چلنے کی مقدار، یا اونٹ جو ہے وہ ویسے جو چلتا ہے عام رفتار میں پیدل، تو اس رفتار سے 3 دن کی مسافت کتنی بنتی ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ 78 کلومیٹر بنتی ہے، اور بعض نے کہا 92 کلومیٹر بنتی ہے، اور ہمارے ہاں 92 کلومیٹر والا فتویٰ ہے کہ 92 یعنی 92 کلومیٹر اگر سفر ہے، اتنا فاصلہ ہے، تو قصر نماز ادا کی جائے گی۔ اس سے کم ہے تو پھر قصر نماز نہیں، پھر نماز پوری پڑھی جائے گی۔ کسی بھی آپ فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہی مفتابی قول ہے کہ 92 کلومیٹر والا۔ اگر اتنا سفر ہے تو پھر آپ قصر نماز ادا کریں گے، اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ قصر نماز اگر 15 دن سے کم، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مقام پہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ادا آپ نے کی ہے، تو آپ نے قصر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کی ہے تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ اس کا کاروبار ہے اسلام آباد میں، لاہور سے، ہم لاہور سے اسلام آباد کے سفر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کراچی سے ادھر کا کرنا چاہے تو وہ بس یہ دیکھنا کہ یہ کیا مسافت اتنی بنتی ہے کہ بندہ قصر نماز ادا کر سکے، یعنی 92 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا سفر ہے۔ تو اگر کوئی لاہور کا رہنے والا اسلام آباد جاب کرتا ہے تو وہ ویکینڈ پہ آ جاتا ہے، یعنی 6 دن ادھر رہتا ہے، 7ویں دن چھٹی ہوتی آ جاتا ہے۔ 6 دن جو ادھر رہے گا، کام کرتا ہے نا، تو وہ نہ تو اس کا وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں کیا کرے گا؟ دار سکنا ہے، سفر کی نماز ادا کرے گا۔ وہ وہاں جب بھی اکیلا پڑھے گا تو نماز قصر ہی پڑھے گا۔ تو اگر وہاں کے امام کے پیچھے پڑھے گا پھر تو پوری پڑھنی ہے نا، امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ اگر خود امامت کروائے گا تو بھی قصر پڑھائے گا۔ وہ پھر اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعتیں ادا کروں گا، 2 کے بعد میں سلام پھیر دوں گا، آپ نے اپنی نماز مکمل کر لے لی ہے۔ وہ 2 کے بعد سلام پھیر دے گا، پچھلے والے کھڑے ہوں گے، وہ 2 رکعتیں خود ادا کریں گے، ان کی بھی نماز ہوگی، اس کی بھی نماز ہوگی۔ لیکن اگر وہ مقتدی بن کے پیچھے ادا کرے گا، مقیم امام کے پیچھے، جیسے کوئی اسلام آباد سے ادھر آیا لاہور، احمد گارڈن میں نماز ادا کرتا ہے میرے پیچھے، تو وہ پوری نماز پڑھے گا، میں ادھر کا مقیم ہوں۔ تو اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ خود امامت کا موقع مل جاتا ہے، یعنی کوئی حافظ قرآن تھا تو ادھر جاب کرتا ہے اسلام آباد میں، تو وہ کہتے ہیں چلو جماعت کروا دیتے ہیں، ہاں کہتے ہیں چلو حافظ صاحب آپ آگے آ جائیں۔ وہ حافظ صاحب لاہور کے ہیں، وہ جاب کرنے کے لیے ادھر گئے ہیں، ہفتے بعد آ جاتے ہیں، تو اب وہ حافظ صاحب قصر نماز پڑھائیں گے، اور ان کو بتا دیں گے نماز سے پہلے، نماز سے پہلے بھی بتائیں گے، نماز کے بعد بھی بتا دیں گے کہ یہ میں قصر نماز پڑھاؤں گا 2 کے بعد سلام پہ، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ کیونکہ میں نے بھی ایک جگہ ایسے کیا کہ میں نے بتا دیا تھا، تو جب بتایا ہو نا پہلے تو پھر کوئی تردد نہیں ہوتا ان کو، نہیں تو لقمے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ سلام پھیرو گے نا تو لقمے دینا شروع کر دیں گے، آپ نے خاموشی سے اپنا سلام پھیر دینا ہے، اور وہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ 15 دن سے اگر زیادہ کی نیت کی ہے تو وہ وطن اقامت بن جائے گا آپ کا، کہ ٹھہرنے کی جگہ، جہاں آپ نے قیام کیا نا، قیام کی جگہ بن جائے گی۔ تو 15 دن سے کم ہے تو پھر وہ وطن اقامت نہیں ہے، وہاں پھر آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ وطن کی قسمیں ہیں، ایک وطن اصلی ہوتا ہے، ایک وطن اقامت ہوتا ہے، ایک وطن عارضی ہوتا ہے۔ وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں کسی شخص کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ وہاں رہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی رہائش گاہ ادھر ہے، یا اس کی اپنی غیر منقولہ جائیداد، کوئی زمین پانڈا جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان شکان ہے، تو وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اس کا وطن اصلی جو ہے
وہ کراچی تھا، ادھر اس کی دکانیں بھی ہیں، مکان بھی ہے، ٹھیک ہے، پیدائش ہوئی، وہ وطن اصلی تھا، اب وہ لاہور شفٹ ہو گیا، لیکن وہ جو اس کی زمین ہے، دکانیں وغیرہ ہیں، وہ ادھر موجود ہیں، اس کا تعلق ہے ادھر ابھی، کیونکہ اس کی چیز ادھر، گھر اس کا ادھر موجود ہے۔ تو اب لاہور میں بھی ایک گھر بنا لیا ہے، تو اس کے دو وطن اصلی ہو گئے، وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے، یہ بھی وطن اصلی ہے۔ جب لاہور سے کراچی جائے گا، راستے میں قصر پڑے گا، کراچی کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو مقیم بن جائے گا، کیونکہ وہ اس کا وطن اصلی ہے، اس کا اپنا شہر ہے، تو وہاں وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اور اسی طرح کراچی سے لاہور آئے گا، راستے میں قصر نماز پڑھے گا، جب لاہور کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا، وطن اصلی میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اس طرح ہوتا ہے، کئیوں کے دو گھر ہوتے ہیں، مثال دے دیتا ہوں، کوئی شکر گڑھ کسی کی جو ہے وہ زمین ہے، اب وہ شفٹ ہو گئے، بڑے لوگ نارووار شکر گڑھ سے ادھر احمد گارڈن میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ شکر گڑھ اس کی زمین ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر گھر بھی ہے، زمین ہے، تو ادھر آ گیا، ادھر اپنا گھر بنا لیا، فیملی ادھر ہے، اپنا گھر بنا لیا ہے، فیملی بھی ادھر، بچے بھی ادھر پڑھتے ہیں، جانے کا ارادہ بھی نہیں، لیکن ادھر اس کی جائیداد ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زمین اس کی ملکیت ہے، تو اب وہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہے، یہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہے، جہاں رہ رہا ہے، دو وطن اصلی ہو گئے۔ تو اب جب لاہور میں، کیونکہ ادھر بھی اس کی رہائش ہے، ادھر ہے، تو تب بھی پوری نماز پڑھے گا، تو شکر گڑھ پہنچ جائے گا، حدود میں شہر کے اندر داخل ہو جائے گا، تو تب بھی پوری نماز پڑھے گا، جو راستے میں پڑھے گا وہ اس کی قصر نماز ہوگی۔ یہ ہے کچھ نماز قصر کے احکام۔ ایک لڑکی، اس کی شادی ہوگی، تو اب اس کا میکہ وطن اصلی نہیں رہا، اس کا سسرال اس کا وطن اصلی ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے بیویوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ سسرال کی بھی تھوڑی سی فکر کریں کہ وطن اصلی وہ، شریعت نے اس کا وطن اصلی وہ بنا دیا، پیچھے سے اب ناطہ اس کا ختم، یعنی ماں باپ تو ہیں لیکن وہ وطن نہیں اس کا رہا، وطن اصلی جو ہے نا اب اس کا سسرال بن گیا ہے۔ اب جب بھی میکے جائے گی تو اگر مسافت اتنی ہے کہ 92 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی سفر کی مسافت بنتی ہے، اتنا سفر بنتا ہے کہ قصر پڑی جائے، تو جب بھی اپنی ماں کے گھر جائے گی نا، 14 دن رہنے کی نیت ہے، یعنی 15 سے کم کی نیت ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گی، 15 سے زیادہ کی نیت ہے تو اقامت کی بنا پر اس کو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ سفر کے احکام کہ نماز قصر جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ کہ اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، تو اگر اس کی جائیداد ہے اور اس کے نام ہے تو پھر وہ اس کے لیے، وہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہے، وہ اس کے لیے، لیکن اس کا حصہ تو ہے نا، اس کا حصہ تو ہے، وہ وطن اصلی رہے گا اس کا۔ اگر اس کی جائیداد ہے نا، اس کی ملکیت میں غیر منقولہ جگہ اس کی موجود ہے، وہ گھر ہے، مکان ہے، زمین ہے، تو پھر اس کے لیے وہ وطن اصلی ہے اس کا۔ اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہیں، تو ایک بیوی لاہور رہتی ہے، ایک پنڈی رہتی ہے، کراچی رہتی ہے، تو وہ دونوں اس کے لیے وطن اصلی ہے، جہاں اس کی بیوی رہتی ہو نا وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوتا ہے، تو وہ چاہے وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، وطن اصلی ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو جاب کے لیے میں نے وضاحت کر دی، کوئی جاب کے لیے جاتا ہے نا دوسرے شہر میں، تو 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ سفر کی جگہ ہے، وہ ادھر قصر ہی نماز پڑھے گا۔ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، تو ادھر بھی 10 دن مدینے رہتا ہے، 10 دن مکے میں رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے چونکہ ایک مقام میں اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے، تو وہ ایک مقام میں 15 دن سے کم کی نیت کرے گا، تو وہ مسافر ہوگا، وہاں قصر نماز ادا کرے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے، کسی کام پہ گیا ہے، کوئی اس کا کام ہے، اور اس کی نیت ہے کہ 10 دن کا کام ہے، تو 10 دن میں واپس آ جاؤں گا، تو وہ پھر کام بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو کہ نہیں جی اب 10 دن ہو گئے، اب کہ نہیں 5 دن کا اور آئی، تو پھر وہ لٹکتا جاتا ہے، پھر 5 دن اور گزرے، پھر نہیں 10 دن کا اور ہے۔ اس طرح اگر برسوں بھی رہتا رہے گا نا، کہ مسلسل 15 دن رہنے کی نیت نہیں کی اس نے، 10 دن کی 5 کی، اور اس طرح برسوں بھی رہتا رہے گا تو قصر نماز ادا کرتا رہے گا، کیونکہ وہ نیت اس کی 15 دن کی نہیں رہی۔ اگر وہ تھک گیا ہے، عذر پایا گیا ہے نا اس کا،
تھک گیا، ہمت نہیں ہے اس کی، وہ فرض پڑے اور کہتا کہ نہیں ادا کر سکتا میں، تو یہ ایک عذر ہے، عذر کی بنا پر وہ چھوڑ رہا ہے۔ ویسے یہ کہ چھوڑنے کی شریعت نے اس کو رخصت نہیں دی، عذر ہے یعنی اسے یہ کہ تھکاوٹ ہے، نہیں ادا کر سکتا، تو جو سنت موقدہ ہے نا، اس کا مسئلہ سماعت ہے۔ اگر کبھی کبھی چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں بندہ ہوتا، اگر چھوڑنے کی روٹین بنا لینا تو پھر گناہ گار ہوتا ہے۔ کوئی بھی سنت موقدہ ہے نا، عام روٹین میں بھی اگر کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے نا پھر گناہ گار نہیں، اگر روٹین بنا لے اکثر چھوڑ دیا کرے تو پھر وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کا ہے۔ سنت غیر موقدہ ہے وہ نفل کے قائم مقام ہے، وہ پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے۔ یہ سنتوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں اس کی وضاحت لکھی ہے کہ سنتیں وہ نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، ان کو بھی ادا کرے، نفل بھی پڑھے۔ لکھا ہے کہ نفل جو ہے وہ اگر چھوڑتا ہے سفر میں تو اسے عادت پڑ جائے گی چھوڑنے کی، کہ بندہ اکثر سفر میں رہتا ہے پھر نفل چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، تو نفل کا بھی بہت زیادہ مقام ہے، کہ جس طرح روایت میں آتا ہے قیامت والے دن اگر فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرض بنا کے اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔